لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ سنائیے ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 3425۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ قریشیوں کے سردار حتیم میں جمع ہوئے۔ انہوں نے لات، عزا، نائلہ اور اساف کے نام پر معاہدہ کیا کہ اگر ہم نے محمد کو دیکھا تو سب کے سب یک بارگی اس پر ٹوٹ پڑیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے قتل کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ روتی ہوئی آپ کے پاس آئیں اور کہا کہ ان قریشی سرداروں نے باہم معاہدہ کیا ہے کہ وہ جہاں بھی آپ کو دیکھیں گے آپ پر یک بارگی حملہ کر کے آپ کو قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت فاطمہ جب وہ یہ معاہدہ کر رہے تھے، حضرت فاطمہ وہاں موجود تھی۔ انہوں نے گھر جا کے خبر دی۔ ان میں سے ہر آدمی آپ کے خون میں اپنا حصہ ڈالنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی وضو کے لیے پانی لاؤ۔ آپ نے وضو کیا اور ان کے پاس بیت اللہ میں چلے گئے۔ آپ ذرا بھی نہیں گھبرائے کہ میرے قتل کا فیصلہ انہوں نے کر دیا ہے، اور لات اور عزا اور نائلہ کی قسمیں کھا کر معاہدہ کیا ہے کہ جہاں کہیں اللہ کے رسول کو دیکھیں گے ٹوٹ پڑیں گے اور قتل کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا، میری بیٹی میرے وضو کے لیے پانی لاؤ۔ آپ نے وضو کیا، ان کے پاس بیت اللہ میں چلے گئے۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ دیکھو وہ آ گئے ہیں، اور پھر اپنی آنکھیں نیچی کر لیں، سروں کو جھکا لیا، ان کی ٹھوڑیاں سینوں کو جا لگیں اور وہ اپنی اپنی جگہ پر جم گئے۔ ان میں سے کسی نے آپ کو نہ دیکھا، نہ آپ کی طرف لپکا، دیکھا بھی ضرور، کوشش بھی لپکنے کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت ہی نہ دی۔ اپنی آنکھیں نیچی کر لیں، سروں کو جھکا لیا، ٹھوڑیاں سینوں کو جا لگیں اور وہ اپنی اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے۔ اللہ نے ہلنے کی توفیق ہی نہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے، ان کے پاس کھڑے ہوئے اور کنکریوں کی مٹھی بھری اور فرمایا، شاہت الوجوہ، اور وہ مٹھی ان پر پھینک دی۔ یعنی اب وہ سارے تو قتل کرنے کا ارادہ بنا کے بیٹھے ہیں، بیٹی نے آ کے ساری خبر دی ہے، اللہ کے رسول ان کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو پکڑا کہ ان کی نگاہ اونچی نہیں ہو رہی، ان کی پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے، ان کی ٹھوڑیاں ان کے سینوں کو جا لگی ہیں، اور اللہ کے رسول ان کے پاس گئے، قریب سے کنکریاں اپنی مٹھی میں بھریں اور شاہت الوجوہ، تمہارے چہرے خراب ہو جائیں، برباد ہو جائیں، یہ کہہ کے ان کی طرف کنکریاں پھینک لیں۔ جس آدمی کو کنکری لگی وہ بدر والے دن کفر کی حالت میں قتل ہو گیا، اور ایسا اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتا رہتا تھا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق وہ پہلی صورت ہے جو کہ آپ پر نبوت کے وقت نازل ہوئی۔ اسی صورت میں پہلی آیات کے بعد ذکر ہے ابو جہل کا۔ ابو جہل نے آپ سے کہا تھا کہ اگر تم یہاں بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو میں تمہیں اپنے پاؤں سے تمہیں چہرے کو رون دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرواہ نہیں کی، نماز کے وقت بیت اللہ چلے گئے۔ اب جب بیت اللہ چلے گئے تو ابو جہل آگے بڑھا تاکہ میں آپ کے چہرے کو رون دوں، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ایک دم سے ابو جہل پیچھے ہٹا،
چہرہ فک تھا، برا حال تھا۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے، تم پیچھے کیوں ہٹ گئے ہو؟ کہنے لگا میں نے ایک آگ کا گول دائرہ دیکھا اور اس کے بیچ میں نے جو تھی آگ کے شعلے دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ آگے بڑھتا فرشتے اس کی تکہ بوٹی کر رہے ہوتے۔ وہ تو خیریت رہی کہ وہ آگے نہ بڑھا، ورنہ اگر فرشتے یہ آگے بڑھتا فرشتے اس کی تکہ بوٹی کرتا۔ اور اسی پر پھر یہ آیات اتری تھی، کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ۔ اصل بات ہے جس کی حفاظت اللہ کرے اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3426۔ ام سلمہ کہتی ہیں میرے پاس عبد الرحمن بن عوف آئے اور کہنے لگے امی جان میں قریش کا امیر ترین آدمی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے میرے مال کی کثرت مجھے ہلاک نہ کر دے۔ عبد الرحمن بن عوف جو ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ ان 10 آدمیوں میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے ایک مجلس میں بیٹھ کے جنت کی بشارت دی تھی۔ میں قریش کا امیر ترین آدمی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے میرے مال کی کثرت مجھے ہلاک نہ کر دے۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے خرچ کیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا میرے بعد صحابہ ایسے ہوں گے جو میرے سے جدا ہونے کے بعد مجھے نہیں ملیں گے، یعنی میری وفات کے بعد علیین میں مجھے نہیں ملیں گے۔ وہ وہاں سے نکل پڑے، یعنی عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر کو ملے اور انہیں یہ حدیث سنائی۔ حضرت عمر سیدھے ام سلمہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم کیا میں ان میں سے ہوں؟ یعنی حضرت عمر کو تو اپنی فکر پڑ گئی کہ اللہ کے رسول نے وہ جو الفاظ کہے تھے کہ تم میں سے میرے کئی صحابہ ایسے ہوں گے جو میری جدائی کے بعد مجھ سے دوبارہ نہیں ملیں گے، تو حضرت عمر کو تو اپنی فکر پڑ گئی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنی فکر تھی، حضرت عمر کو اپنی فکر پڑ گئی۔ وہ سیدھے حضرت ام سلمہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے کئی صحابہ ہوں گے جو میری جدائی کے بعد مجھ سے نہیں ملیں گے؟ حضرت ام سلمہ کہنے لگیں تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، لیکن آج کے بعد میں کسی اور کو مستثنا نہیں کروں گی، کسی اور کے بارے میں نہیں بتاؤں گی کہ آیا وہ ان لوگوں میں شامل ہے یا کہ نہیں ہے۔ حضرت عمر کا معاملہ میں آپ کو بتاؤں بہت ہی اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ حضرت عمر کو جب شہید کر دیا گیا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ ایسا کرو، جاؤ حضرت عائشہ سے کہو کہ اپنے گھر میں مجھے دفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ خیر جی، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر گئے اور انہوں نے جا کے اپنے باپ کی درخواست حضرت عائشہ کے سامنے رکھی۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اس وقت تک حضرت ابوبکر وہاں دفن ہو چکے تھے، تو میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب میں تمہیں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اجازت مل گئی، لیکن اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹا میری بات سنو، ہو سکتا ہے انہوں نے اس لیے اجازت دی ہو کہ میں اس وقت ابھی امیر المومنین ہوں، میں ابھی زندہ ہوں، تو شاید انہوں نے لحاظ کے مارے اجازت دے دی ہو۔ تم ایسا کرنا کہ کل کو جب میں مر جاؤں تو میری میت پھر لے جانا ان کے پاس، اور اگر وہ اجازت دے تو وہاں دفن کر دینا، اور اگر وہ اجازت نہ دے تو نہ دفن کرنا۔ یہ بات تو اپنی جگہ پہ رہے۔ جو بات میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان جو تھے وہ ایک ایسے صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 منافق آدمیوں کے نام بتائے تھے، اور ان کو یہ بھی کہا تھا کہ تم کسی کو نہ بتانا۔ اسی لیے حضرت حذیفہ بن یمان جو تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ چونکہ حضرت حذیفہ بن یمان کو 12 منافقین کے نام کا پتہ تھا، تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کل تم یہ دیکھنا کہ جب میری نماز جنازہ ہو
تو یہ دیکھ لینا کہ کہیں حذیفہ بن یمان میری نماز جنازہ میں شامل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ ایسا تو نہیں میں ان 12 منافقوں میں سے ہوں جن کے نام حضرت حذیفہ بن یمان کو پتہ ہے اور انہوں نے نہیں بتایا، اور اگر وہ میری نماز جنازہ میں شامل ہو جائیں، یعنی میں ڈکلیئر ہو جاؤں کہ میں ان منافقوں میں سے نہیں ہوں، تو پھر ایسا کرنا، میری میت کو حضرت عائشہ کے پاس دوبارہ لے جانا۔ یہ ان کا ایمان ہوتا تھا اور یہ ان کا نفاق سے ڈر ہوتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا، آپ کے بیٹے نے دیکھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان حضرت عمر کی نماز جنازہ میں شامل ہوئے ہیں، تو پھر وہ دوبارہ حضرت عائشہ کے پاس اپنی درخواست لے کر گئے، اور پھر حضرت عائشہ نے انہیں ان کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت دے دی، اور آج وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پہ آرام فرما ہے۔ حدیث نمبر 3428، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک درخت ہیں جس کے پتے نہیں جھڑتے، مومن کی مثال اس درخت کی سی ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ لوگ جنگل کے مختلف درختوں کے بارے میں غور و غوص کرنے لگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن یہ میں بیان کرنے سے شرما رہا تھا۔ بالآخر صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ خود ہمیں بیان کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، یہ کھجور کا درخت ہے، یہ کھجور کا درخت ہے۔ مومن کی مثال اللہ کے رسول نے کھجور کے درخت کی مانند دی۔ کھجور کا جو درخت ہے پکنے سے پہلے بھی کئی مرحلوں میں کھایا جاتا ہے۔ اس کی گٹھلی جانوروں کے چارے میں استعمال ہوتی ہے، اس کا پھل خشک بھی استعمال ہوتا ہے اور تر بھی۔ تر کھجور کو ثمر کہتے ہیں اور خشک کھجور کو تمر کہتے ہیں۔ یہ تر بھی استعمال ہوتی ہے اور بعد میں سال ہر سال تک خشک کھجور کی شکل میں باقی رہتی ہے۔ یہ درخت سال کے 12 مہینے سرسبز رہتا ہے۔ اس کے پتوں سے چٹائیاں اور رسیاں بنائی جاتی ہیں۔ غرض کسی نہ کسی انداز میں یہ درخت فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے۔ یہی مومن کی مثال ہے۔ اس کا وجود زمان و مکان سے بالا تر ہو کر برکت والا ہوتا ہے۔ وہ ہر ادنا اور اعلیٰ، ہر چھوٹے اور بڑے کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ کسی فرد کو اس سے نقصان نہیں ہوتا، نہ اس کے وجود سے کسی کو خطرہ ہوتا ہے۔ ہم نے کل ابھی حدیث پڑھی تھی، سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کے وجود سے کسی کو خطرہ نہیں ہوتا۔ وہ جہاں تک ممکن ہوتا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ اب ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر الناس من انفعهم للناس، بہترین آدمی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور افضل نیکی کیا ہوتی ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کو خوش کر دینا۔ تو جہاں تک ممکن ہوتا ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، نہیں وہ ایسے انداز میں زندگی گزارتا ہے کہ لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی زندگی کو سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اس کے صدقہ جاریہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے نفع دینے والے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں بھی بابرکت ہوتا ہے، وہ اپنے فوت ہونے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی نے مومن کی مثال کس سے دی؟ کھجور کے درخت سے دی، کہ جیسے کھجور کا درخت ہر حال میں فائدہ مند ہے، سال کے 12 مہینے سرسبز رہتا ہے، تو مومن کی زندگی سے بھی اس کی زندگی میں بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوتا، وہ کسی کو تکلیف دینے والا نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے لوگ تنگ نہیں ہوتے۔ ہاں، وہ لوگوں کو فائدہ ضرور پہنچاتا ہے، وہ دل کا صاف ہوتا ہے، وہ اپنے بہترین خوش اخلاق ہوتا ہے، اور نہ صرف اس کی زندگی میں بلکہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں نے کل آپ کو مثال دی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے کھجوروں کے باغ کی، جس سے آج بھی امت مسلمہ کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ کوشش کیجئے ہم بھی ایسے بن جائیں،
ہم بھی ایسے بن جائیں. کوئی ایسی صفت اپنے اندر ایسی پیدا کیجئے کہ آپ بہترین انسانوں میں شامل ہو جائیں. کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر دیجئے، مرنے کے بعد لوگوں کو آپ کی نیکیوں سے فائدہ پہنچتا رہے. کوئی لوگوں کو اچھا علم نافع سکھا جائیے کہ لوگوں کو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ سے فیض پہنچتا رہے. یہ آپ کی زندگی کی نیکیاں ہیں. ہم لوگ مرنے کے بعد پھر ہمیں خیال آتا ہے اچھا فلاں کے لیے ہمیں کیا اصالِ ثواب کرنا ہے، اور اس وقت بھی پھر اصالِ ثواب کے وہ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ سنت نہیں ہوتے. یہ انسان کی اپنی زندگی کی نیکیاں ہیں. اپنی زندگی میں لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے بن جائیں. اس کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے نیت کی ضرورت، اس کے لیے نیت کی ضرورت، اور پھر اس نیت پر عمل کرنے کی ضرورت. حدیث نمبر 3439. ام فضل بنت حارث کہتی ہیں کہ میں آپ کے پاس سے گزری جب کہ آپ حتیم میں تھے. آپ نے مجھے فرمایا ام الفضل. میں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا تجھے تو بچے کا حمل ہو گیا. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب قریشیوں نے قسمیں اٹھائی ہیں کہ عورتیں بچہ نہیں جنیں گی. آپ نے فرمایا وہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں. ام الفضل جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، حضرت عباس کی بیوی، حضرت میمونہ کی بہن. تو یہ آپ کے پاس سے گزری. آپ حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ان سے کہا کہ تجھے بچے کا حمل ہو گیا. وہ کہنے لگیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، قریشیوں نے تو قسمیں کھائی ہیں کہ عورتوں کے ہاں بچہ نہیں ہوگا. انہوں نے فرمایا کہ وہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں. جب بچہ پیدا ہوا تو میرے پاس لے آنا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو پیشین گوئی آپ نے فرمائی تھی اللہ نے پوری کرا دی. ام الفضل کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ آپ کے پاس لے آئیں. آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا. اسے اپنے لعاب دہن کی گٹی دی. یہ وہی عبداللہ بن عباس ہیں جن کے بارے میں آج ہم نے پہلے پڑھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دے اور اس کو علم تفسیر سکھا دے. تو یہی بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے. آپ نے اسے اپنے لعاب دہن کی گٹی دی اور کہا لے جاؤ تم اسے عقل مند پاؤ گی. وہ کہتی ہیں میں حضرت عباس کے پاس گئی اور ساری بات انہیں بتائی. انہوں نے کپڑے پہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. وہ خوبصورت اور دراز قد والے آدمی تھے، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے احترام کے لیے کھڑے ہوئے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور انہیں اپنی دائیں جانب بٹھایا اور کہا یہ میرا چچا ہے، جو چاہتا ہے وہ اپنے چچا پر فخر کر لے. یعنی مجھے اپنے چچا پر بڑا فخر ہے، تو جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنے چچا پر فخر کر لے. حضرت عباس کہنے لگے اللہ کے رسول میری اتنی تعریف نہ کریں. آپ نے فرمایا میں کہ ایسے کیوں نہ کہوں، آپ میرے چچا ہیں، میرے باوجداد کی نشانی ہیں، اور چچا تو باپ ہوتا ہے. چچا باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، خالہ ماں کی جگہ پہ ہوتی ہے. اور یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، رشتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. حضرت عباس جو تھے یہ قریش میں سب سے زیادہ سخی تھے اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے. ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا تھے. ہم نے آج ہی پڑھا کہ ان کے والد نے منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے 10 بیٹے دے جو کہ لڑنے کے قابل ہوں، جوان اور خوبصورت ہو جائیں، تو میں ایک بیٹے کو اللہ تیرے نام پہ قربان کر دوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچا تھے. ایک ان کے والد تھے، 9 چچا تھے. تو حضرت عباس، حضرت حمزہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی بھی توفیق عطا فرمائی. یہ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ سخی تھے اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے. یہ 2 آتے ہی ہم اپنے اندر پیدا کر لیں. سخاوت کی، سخاوت کے لیے سخاوت صرف مال کی سخاوت نہیں ہوتی. سخاوت سے ہمارے رویوں کی سخاوت، کسی کو معاف کر دینا، کسی کے لیے دل کھلا کر دینا،
کسی کی کو دل کھول کے کسی کی تعریف کر دینا، کسی کا دل کھول کے شکریہ ادا کر دینا، کسی کا احسان مان لینا، یہ تمام چیزیں سخاوت میں آتی ہیں۔ ہم لوگوں نے سمجھا ہے کہ شاید سخاوت صرف مال کی سخاوت ہوتی ہے، رویوں کی سخاوت سب سے بڑی سخاوت ہے۔ اسی طرح سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے، یہ دین کی بنیادی اقدار ہیں۔ یہ دو چیزیں ہی میں سوچتی ہوں انسان حاصل کر لے تو وہ انسان جو ہے وہ لوگوں کے لیے بہت نفع بخش بن سکتا ہے۔ ابھی ارادہ کیجیے، ابھی نیت کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرما دے۔ حدیث نمبر 3442 حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر موت کی سختیاں آسان ہو رہی ہیں کیونکہ جنت میں تم مجھے اپنی بیوی دکھائی دے رہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ محبوب ترین بیوی تھی، وہ جنت میں بھی آپ کی بیوی تھی، جیسا کہ اس حدیث میں آپ نے پڑھا کہ مجھ پر موت کی سختیاں آسان ہو رہی ہیں کیونکہ جنت میں بھی تم مجھے اپنی بیوی دکھائی دے رہی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال ایسے دی جیسے سرید کی تمام کھانوں پر عرب لوگ ایک کھانا بناتے تھے جو انہیں بڑا ہی پسند تھا، گوشت کا شوربہ بنا لیتے اور اس کے بیچ میں روٹی کو بھگو لیتے اور اسے کھاتے۔ تو جیسے سرید کھانا جو ہے وہ سب کو پسند ہے، اسی طرح حضرت عائشہ کی جو فضیلت ہے باقی تمام خواتین پر اس طرح ہے۔ حضرت عائشہ کو بہت سی باتوں پر فخر تھا۔ حضرت عائشہ کو اس بات پر فخر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کے دن فوت ہوئے، میرے گھر میں فوت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہفتے بیمار رہے ہیں۔ پہلا ہفتہ تو تمام ازواج کے گھر باری کے ساتھ آپ جاتے رہے، لیکن بعد میں ازواج نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں رہنا چاہتے ہیں۔ الفاظ یہ نہیں تھے کہ میں ادھر رہنا چاہتا ہوں، بلکہ الفاظ یہ ہوتے تھے این انا غدن، میں کل کہاں ہوں گا۔ ازواج سمجھ گئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر رہنا چاہتی ہیں۔ تمام ازواج میں اجازت ہوتی تھی، ساری ازواج حضرت عائشہ کے گھر آ جاتی تھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں تیمارداری کرتی تھیں۔ باقی حضرت عائشہ کو میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ بہت سی باتوں پر فخر تھا۔ وہ کہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس دن ہوئی جس دن میری باری تھی، میرے گھر میں ہوئی، میری گود میں ہوئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات بین ہا کے نہ تھی و بین زا کے نہ تھی، میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان یہاں آپ کا سر تھا جہاں پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آخری وقت میں میرا اور ان کا لعاب دہن اکٹھا ہو گیا۔ وہ کیسے؟ آخری وقت میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر حضرت عائشہ کے بھائی تشریف لے آئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ حضرت اللہ کے رسول ان کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ اللہ کے رسول مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کیا کیا، ان سے مسواک لی، مسواک کو آگے سے کاٹ کے آگے سے دھونے کے بعد اس کو اپنے دانتوں سے نرم کیا، کیونکہ آپ سمجھتی تھیں کہ اللہ کے رسول کے پاس اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ اپنے دانتوں سے نرم کر سکے۔ حضرت عائشہ نے اپنی دانتوں سے اس کو نرم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دیا اور مسواک دی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے اتنی اچھی مسواک کی جتنی پہلے کبھی بھی نہ کی تھی، بڑی بہترین طریقے سے مسواک کی، اور آپ کے آخری وقت میں میرا اور آپ کا لعاب دہن جو تھا آپ کا اکٹھا ہو گیا۔ پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں ہی آپ دفن ہوئے، میرے گھر میں ہی آپ دفن ہوئے۔ تو یہ ساری صفات جو تھیں یہ حضرت عائشہ جو تھیں ان پر فخر کیا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ جو تھیں اس امت کی فقیہ اور عالمہ ہیں۔ 2210 احادیث حضرت عائشہ سے روایت ہیں۔ آپ کی گھریلو زندگی کے بارے میں تمام معلومات ہمیں حضرت عائشہ ہی سے ملتی ہیں۔ صحابہ میں جب کبھی کسی معاملے پہ اختلاف ہوتا وہ حضرت عائشہ کے پاس آتے اور حضرت عائشہ کہتی یہ معاملہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رکھا ہے، یہ معاملہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھ لیا تھا، اور پھر وہ صحابہ کو مطمئن کر دیتی ہیں۔ ویسے بھی آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کے پاس اس وقت آئیں جب کہ عین سیکھنے کی عمر ہے، 9 سال کی عمر میں آپ کے پاس آئیں اور اگلے 9 سال آپ کے پاس زندہ رہیں۔ 18 سال کی تھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد
دوبارہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، اولاد کوئی نہیں تھی، یہ جوانی اور یہ ساری صلاحیتیں آپ نے پھر امت کی تعلیم و تدریس میں گزارتیں، امت کی تعلیم و تدریس میں گزارتیں۔ ان کی جو دیگر صفات ہیں بہت زیادہ سخی تھی، اتنی سخی تھی کہ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ 80,000 دینار کہیں سے آ گئے آپ کے پاس، اپنی لونڈی سے کہا جاؤ فلاں فلاں کو دے آؤ، اور اتفاق کی بات ہے اس دن روزہ تھا، جب روزہ کھولنے لگے تو لونڈی کہنے لگی کہ آپ نے اس میں سے کوئی چند درہم افطاری کے لیے رکھ لیے ہوتے، تو کہنے لگی تم نے مجھے یاد کیوں نہیں دلایا، اس وقت یاد دلاتی تو رکھ لیتے۔ اتنی زیادہ سخی تھی، بہت زیادہ عبادت گزار تھی، گھر میں اپنی جو تھی دوسری ازواج کے ساتھ بہترین تعلقات تھے، حضرت فاطمہ کے ساتھ آپ کے بہترین تعلقات تھے، حضرت فاطمہ کے ساتھ آپ کے پیار و محبت کی باتیں حدیث میں ہمیں پتہ چلتی ہیں، دوسری ازواج کے ساتھ بہترین تعلقات تھے، ایک جو تھیں بہترین رہنما خاتون کے طور پہ حضرت عائشہ جو تھیں، ان کی زندگی جو ہے اس سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 3454، حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں احد والے دن نبی کریم نے 2 زرہیں پہن رکھی تھیں، آپ نے ایک چٹان پر چڑھنا چاہا لیکن اتنی طاقت نہیں تھی، حضرت طلحہ نیچے بیٹھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قدم رکھا اور پھر چٹان پر چڑھ گئے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ نے اپنے حق میں جنت کو واجب کر دیا ہے۔ حضرت طلحہ کون ہیں؟ حضرت طلحہ اور سعد بن ابی وقاص، یہ 2 قریشی مہاجرین، یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور احد والے دن ایک وہ وقت آ گیا تھا کہ جس وقت صرف یہ 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کر رہے تھے، ہوا یہ کہ مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ پڑے، خالد بن ولید نے چٹان کو خالی دیکھا تو انہوں نے اب پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت صرف 10 لوگ تھے، صرف 10 لوگ تھے، وہ 10 انصاری جو تھے، ایک شہید ہوا، دوسرے آپ کی مدافعت میں شہید ہوا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، سب شہید ہو گئے، اور آپ کے پاس صرف 2 لوگ آپ کی مدافعت کے لیے رہ گئے، اور وہ ان میں سے ایک سعد بن ابی وقاص سے جن کا ذکر آج ہم نے پڑھا، اور ایک حضرت طلحہ تھے، ایک حضرت طلحہ تھے۔ حضرت طلحہ جو تھے یہ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ اپنا سر اونچا نہ کیجیے، یا رسول اللہ اپنا سر اونچا نہ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی تیر آئے اور آپ کو لگ جائے، یا رسول اللہ نہری دونا نہرک، میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال ہے، یا رسول اللہ اپنا سر اونچا نہ کیجیے، میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال ہے۔ اپنے ہاتھ پہ تیر روک رہے تھے، اور وہ تیر روکتے روکتے آپ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، آپ کا ہاتھ بعد میں بھی شل رہا، تو اس وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آپ نے 2 زرہیں پہن رکھی تھیں، آپ نے ایک چٹان پہ چڑھنا چاہا، آپ کو پتہ ہے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے، آپ کے دانت ٹوٹ گئے تھے، آپ کے جو خود سر کا ٹوٹ گیا تھا، آپ کے جو تھے اس کی کڑیاں آپ کے رخساروں میں گھس گئی تھیں، تو آپ زخمی ہو گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر چڑھنا چاہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 زرہیں پہننے کی وجہ سے آپ چٹان پر نہ چڑھ سکے، اس وقت حضرت طلحہ بیٹھ گئے، آپ ان کے اوپر پاؤں رکھ کر چٹان پر چڑھے، اور اس وقت آپ نے فرمایا وہ چلتے پھرتے شہید تھے، جس کو یہ چیز خوش کرتی ہے کہ وہ ایک زندہ شہید کو زمین پہ چلتا ہوا دیکھے، وہ حضرت طلحہ کو دیکھ لے، یعنی جس کو چیز آپ کے الفاظ یہ تھے، جس کو یہ چیز خوش کرتی ہے کہ وہ ایک زندہ شہید کو زمین پر چلتا ہوا دیکھے، وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ اور حضرت اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جنت کی خوشخبری دی۔ یہ سارا دن حضرت طلحہ ہی کا تھا۔ یہ حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے طلحہ کا سارا دن
احد کا سارا دن طلحہ ہی کا تھا۔ حدیث نمبر 3457 ابو فاختہ سے روایت ہے، حضرت علی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ہمارے ہاں رات گزاری، حسن اور حسین بھی سو رہے تھے۔ رات کو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا، اللہ کے رسول ہمارے مشکیزے کی طرف گئے، اس میں سے پانی نکالا اور اسے پلانے کے لیے لے آئے۔ حسن کے بجائے وہ پیالہ حسین نے پینے کے لیے پکڑنا چاہا، لیکن آپ نے نہ پینے دیا۔ پھر حسن سے ابتدا کی۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی اللہ کے رسول یوں لگتا ہے کہ آپ کو حسن زیادہ پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ حسن نے پانی پہلے مانگا تھا، اسی لیے پہلے پینے کا حق بھی اسی کا ہے۔ پھر فرمایا میں، تم اور یہ دونوں اور یہ سونے والے یعنی حضرت علی روز قیامت ایک مقام پر ہوں گے۔ یعنی ہوا کیا، رات کو حضرت حسن جو ہیں انہوں نے پانی مانگا، اللہ کے رسول اٹھ پڑے، آپ نے ان کے لیے پیالے میں پانی نکالا۔ حضرت حسین پہلے لینا چاہتے تھے، اللہ کے رسول نے انہیں نہیں دیا۔ حضرت فاطمہ نے کہا شاید آپ کو حضرت حسن زیادہ پیارے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے، مانگا حسن نے پہلے مانگا تھا، میں نے اس لیے اس کو پہلے دے دیا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں، تم یعنی حضرت فاطمہ، حضرات حسنین اور حضرت علی ایک مقام پر ہوں گے۔ تو صرف ایک ہی بات مجھے آپ سے کہنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے انصاف پرور انسان تھے۔ آپ کے لیے حسن اور حسین دونوں برابر تھے، لیکن حضرت حسین پر آپ نے حضرت حسن کو اس لیے ترجیح دی کہ حق ان کا تھا۔ اتنی معمولی بات پہ اللہ کے رسول کو ناانصافی اور حق تلفی گوارا نہیں تھی، تو کیسے ممکن تھا کہ خلافت امیر المومنین حضرت علی کا حق ہوتی اور آپ اس حق تلفی کو گوارا کرتے؟ اگر ایسا ہوتا تو آپ یقیناً دو ٹوک الفاظ میں حضرت علی کی خلافت کا اعلان فرما دیتے اور اپنی زندگی میں مسلمانوں کے مسلح امامت پر ابو بکر کی بجائے علی کو کھڑا کر دیتے۔ اللہ کے رسول اتنے انصاف کرنے والے ہیں، تو آپ اس موقع پر نعوذ باللہ بے انصافی کرتے، بجائے حضرت ابو بکر کو اپنے مصلی پر کھڑا کرنے کے حضرت علی کو مصلی پر کھڑا کرتے۔ اور خصوصاً جبکہ شیعہ حضرات کو اس بات کا بھی دعویٰ ہے اور بریلوی حضرات کو بھی کہ اللہ کے رسول علم غیب بھی جانتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے معاملے پر جو تھی حق تلفی گوارا کر لی، اور آپ کو ان دونوں کو پانی پلانے کے معاملے پر حق تلفی گوارا نہیں تھی۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير